اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں، نیوز اینالسٹ، ایڈیٹر اور ہمارے بہت ہی معتبر ساتھی جناب مجیب الرحمان شامی کو۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ باجوہ صاحب کا دور اپنے اختتام پذیر ہے، 6 سالہ دور اقتدار ہے، تلاطم خیز یہ دور اقتدار ہے، اور آج آپ نے ان کا خطاب دیکھا۔ اس خطاب میں جو پیغام دے رہے ہیں اور جس قسم کی شخصیت کی عکاسی ہو رہی ہے اس کا احاطہ کیجیے۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، انہوں نے اپنے پیغام میں بہت سی باتیں کہی ہیں، سقوط ڈھاکہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو حالیہ واقعات ہیں ہماری تاریخ کے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی عہد دہرایا ہے کہ اب فوج جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ لیکن بنیادی بات جو میرا خیال انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سیاست کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا۔ ملک معاشی طور پر بڑی الجھن میں ہے، گرداب میں ہے، اور باجوہ صاحب نے یعنی جو 2018 کے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ابھی جو سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا اس کے حوالے سے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سارے نقطے جو ہیں ان سے آپ اتفاق تو نہیں کر سکتے، کہیں معاملہ ایسا ہے کہ ان پہ تنقید بھی ہوگی، لیکن انہوں نے اس تنقید کو روکا بھی نہیں ہے، کہا ہے کہ ذرا احتیاط کے ساتھ مناسب الفاظ میں تنقید ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم آگے کی طرف بڑھیں تو پھر بات یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیا اہلیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں اور ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو معاشی صورتحال اس وقت ہے اور جو سماجی اور سیاسی صورتحال ہے اس میں سے کشتی ہماری نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو انہوں نے قوم کے سامنے بھی رکھا ہے اور سیاستدانوں کے سامنے بھی رکھا ہے۔ جنرل باجوہ اگر جاتے جاتے وہ اس مجدار میں پھنسی ہوئی ناؤ کو کسی کنارے لگانے کی کوشش میں کامیاب ہوتے اور قوم کو یہ آخر میں یہ پیغام دیتے کہ اس سارے تلاطم کے بعد، اس ساری افراتفری ہیجان کے بعد بہرحال اب ایک گراؤنڈ بن گیا ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو ایک بہتر اور ایک مستحکم یا ایک استحکام آپ کو معیشت میں اور سیاست میں اس کا کوئی سراغ ملنا شروع ہوگا۔ لیکن جس انداز سے جس وقت وہ جا رہے ہیں اور جو اس کی جو اس وقت بظاہر کیفیت ہے، اللہ کرے کہ شاید پس منظر میں کچھ بہتری آئی ہو، تو یہ تو ایک بڑی تلاطم کی تصویر بن رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جو کچھ انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا ہے ان کو عملی جامہ تو نہیں پہنایا جا سکا، لیکن پوری ذمہ داری بھی ان کی نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ فوج کے سربراہ تھے، نہ ملک کے وزیر اعظم تھے، نہ صدر تھے، نہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو باقی جو حضرات ہیں ان کو بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اگرچہ کہ فوج نے بھی گزشتہ چند سالوں کے دوران جو اقدامات کیے ہیں ان کے نتیجے میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جن میں شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ فوج جڑی رہی، ایک پیج جو ہے وہ محاورہ بن گیا۔ لیکن اس کے بعد جب فوج کے بقول اس نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا تو عمران خان صاحب سے دوری پیدا ہو گئی، اور انہوں نے جس طریقے سے پھر اس معاملے کو پبلک ڈیبیٹ کا موضوع بنایا وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا اہم باب ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں اس پر تو اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ سیاست سے فوج کو الگ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس الگ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا یہ اسی طریقے کی علیحدگی جو ہے وہ برقرار رہے گی، یا آنے والے چیف کو اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑے گا، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ فوج کا جو کردار ہے وہ ختم نہیں ہوا، صرف اعلان کرنے سے ختم نہیں ہوتا، فوج کا دباؤ بھی برقرار ہے، فوج کی حیثیت بھی برقرار ہے، اور فوج کو کچھ نہ کچھ جو ماضی کو سمیٹنے کے لیے مستقبل میں بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی، اور اس کے بغیر
میرا خیال آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ شامی صاحب کیا معلومات ہے، کیونکہ ابھی ہمیں بہت ہی ہم فنگر کراسڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا آگے ہونے والا ہے، اگلے چند دنوں میں ہونے والا ہے، کیونکہ اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ اب ہم کس جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی کیا معلومات ہے اس حوالے سے، کیونکہ ایک اگر ذرا سا بھی اس میں ابھی جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے، آج عمران خان صاحب کا آپ نے بیان دیکھ لیا کہ پوری شدت سے وہ اس فیصلے کے خلاف مزاحمت کریں گے، صدر پاکستان کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک تلاطم جو ہے وہ اب ہم اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں، طوفان دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیفیت جو بن رہی ہے جس قسم کی عمران خان صاحب کا عزم ہے، اگر ان کی مرضی کی یا بہرحال کوئی اگر متنازعہ کوئی اس قسم کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک بہت ہی طوفان کا پیش خیمہ، ایک سونامی کا پیش خیمہ ہوگی، موجودہ حالات سے کہیں زیادہ وہ خراب صورتحال ہوگی۔ آپ کا کیا گمان ہے، کیا آپ کی امید ہے، خیال ہے کہ شاید ان چیزوں میں کہیں سکون آ جائے، کہیں قرار آ جائے، کہیں بہتری کیا راہ نکل آئے؟ کامران خان صاحب، جو افواہیں اڑ رہی تھیں، جو تجزیے ہو رہے تھے یا جو اندازے لگائے جا رہے تھے، اور حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہ تو اب ایک حد تک دم توڑ گئے ہیں، کیونکہ جب فوج GHQ کی طرف سے 6 ناموں کی سمری آ گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ سب وہ افراد موجود ہیں جو کہ اس وقت سینئر جرنیل ہیں، اور ان میں سے کسی کو کسی ٹیکنیکل نقطے کی بنیاد پر اس فہرست سے خارج نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ GHQ کے درمیان اور وزارت دفاع کے درمیان اور وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ وہ 6 نام انہوں نے بھیج دیے ہیں جو ان کے لیے ان کے نزدیک موزوں ہیں۔ ان میں سے وزیر اعظم کو 2 ناموں کا انتخاب کرنا ہے۔ اب صدر مملکت کے ساتھ جو ان کی مشاورت ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اور اگر وزیر اعظم جو ہیں اور ان کے اتحادی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ ایسے ناموں کا انتخاب کریں جس پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بے اطمینانی نہ ہو، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی یک طرفہ اقدامات کا موقع ہے یا کوئی صرف اپنی انا یا اپنی رائے کو ٹھونسنے کا موقع ہے۔ میرے خیال تھوڑی سی وسیع تر مشاورت ہونی چاہیے اور ہمیں اس پل صراط کو عبور کر لینا چاہیے۔ اگر یہاں کوئی تنازع پیدا ہوا، صدر صاحب نے کوئی سمری روکی یا کوئی نقطے لگائے یا کوئی اس کے کھینچا تانی شروع ہو گئی، تو اس سے جو بدمزگی پھیلے گی وہ اس کے بھی بڑے دور تک اثرات جائیں گے، اور جو توقعات ظاہر کی ہیں باجوہ صاحب نے وہ شاید پوری نہ ہو سکیں، بلکہ آغاز ہی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ مگر ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہم اس دعا کو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ میری بھی یہی دعا ہے اور یہ اطلاع ہے کہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں، اور شاید یہ تمام فریقین سوچ رہے ہیں ہم سے زیادہ، جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ بھائی اس کو سکون سے اس عمل کو جانے دیں، کیونکہ جہاں یہ معاملہ اگر یہ کسی تنازع کا باعث بنتا ہے، صدر سمری روک تو دیں گے نا، ایڈوائس کو روک دیں گے اور اس پہ سائن نہیں کریں گے، اور پھر وہ 15 دن تو ہے نا، پھر 15 دن کا مطلب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت گزر جائے گا، اور نہ جانے پھر کیا ہوگا۔ اللہ معاف کرے اور اللہ اس صورتحال سے ہمیں بچائے۔ بڑی نوازش شامی صاحب، آپ کی بڑی نوازش، بہت شکریہ۔